کی شخصیت ابن عمر ہے۔ وہ کون ہے؟ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ۔ یہی جو آیت 24 جو مین تھیم بنا ہے ہمارا اس پارے کا اس سال، سورۃ ابراہیم آیت 24، تو اس آیت کے ساتھ ابن عمر کی کہانی، عبداللہ بن عمر کے بارے میں چند باتیں۔ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس درخت کے بارے میں بتاؤ، یعنی یہ روایت مسلم میں 7098 پہ آپ پڑھ سکتے ہیں۔ ایک موقع پہ کیا ہوا کہ اللہ کے نبی نے کہا کہ اس درخت کے بارے میں بتاؤ جو مومن جیسا ہوتا ہے یا مسلمان درخت کی طرح ہے۔ اس کی نشانی یہ ہے کہ اس کے پتے نہیں گرتے، پھل ہمیشہ ہر وقت پھل دیتا ہے۔ حضرت ابن عمر کہتے ہیں کہ میرے دل میں خیال آیا کہ یہ کھجور کا درخت ہے، لیکن میں نے دیکھا کہ ابو بکر بھی بیٹھے، عمر بھی بیٹھے، اور کوئی بات ہی نہیں کر رہا، شیئرنگ ہی نہیں کر رہا، تو کہا میں نے بھی بات کرنا مناسب نہ سمجھا۔ بعد میں اللہ کے نبی نے دیکھا کوئی نہیں بول رہا، تو آپ نے کہا کہ یہ کھجور کا درخت ہے۔ یہاں سے اٹھے تو باپ کو کہتے ہیں، یعنی عمر کو ابن عمر کہتے ہیں، ابا مجھے پتا تھا، میں نے بھی یہ سوچا ہوا تھا۔ تو حضرت عمر فرماتے ہیں کہ بیٹا اگر تو اس وقت یہ بات کہہ دیتا تو مجھے یہ ایسی اور ایسی چیزوں سے زیادہ پیارا ہوتا۔ یعنی میرے بیٹے کو اللہ نے اتنی سمجھ دی، اتنا فہم دیا کہ وہ اتنی بڑی بات کر رہا ہے۔ اب یہاں تھوڑی سی بات کرنا چاہوں گی ابن عمر پہ۔ بہت کم ذکر ہے ان کا قرآن میں، حدیث میں تذکرہ بہت کم ہے۔ ہاں، علمی شخصیت ہے۔ ان کے نام کے ساتھ عمر کا نام لگ جانا ہی صرف بات نہیں تھی، یہ حقیقت میں حضرت عمر کے بیٹے تھے، اور ایسے خوبصورت بیٹے تھے کہ جنہوں نے واقعی حضرت عمر کا نام روشن کیا۔ ان کے بارے میں ایک دو روایات ملتی ہیں۔ ایک روایت کہے کہ عبداللہ کتنا اچھا آدمی ہے۔ اللہ کے نبی کی زندگی میں جو کوئی آدمی خواب دیکھتا وہ اس کو اللہ کے نبی کے سامنے پیش کرتا۔ یہ کہتے ہیں کہ میں غیر شادی شدہ نوجوان تھا، اللہ کے نبی کے زبان مبارک میں مسجد میں سویا کرتا تھا، بس میں نے نیند میں دیکھا گویا کہ دو فرشتوں نے مجھے پکڑا اور مجھے دوزخ کی طرف لے گئے۔ تو وہ کنویں کی گہرائی کی طرح گہری تھی، اور اس کے لیے کنویں میں دو لکڑیوں کی طرح لکڑیاں بھی تھی، اور اس میں اور لوگ بھی تھے جنہیں میں پہچانتا تھا۔ بس میں نے اعوذ باللہ من النار اور اعوذ باللہ من النار کہنا شروع کر دیا، اللہ کی پناہ مانگ رہا ہوں سے۔ ان دونوں فرشتوں میں سے ایک اور فرشتہ ملا اور اس نے مجھ سے کہا تو خوف نہ کر۔ بس میں نے حضرت حفصہ سے اس کا ذکر کیا۔ کون تھی حفصہ؟ بہن تھی۔ حضرت حفصہ نے اللہ کے نبی سے بیان کیا، کیونکہ امہات المومنین تھی۔ کہتی ہیں اللہ کے نبی نے اس خواب کے سننے کے بعد کیا کہا؟ عبداللہ کتنا اچھا آدمی ہے، کاش رات کو اٹھ کر نماز پڑھے۔ سالم وہ بھی انہی کی خاندان کے تھے۔ کہتے ہیں اس کے بعد عبداللہ نے رات کی عبادت کو ایسے پکڑ لیا کہ تھوڑی دیر ہی سویا کرتے تھے۔ ایسے ہی بخاری کی روایت 3738 اور مسلم میں 6371 6370 ہے۔ کیا پتا چلا؟ ایک اور روایت بھی بخاری میں، اس میں بھی ابن عمر ہی کہتے ہیں کہ میری بہن حفصہ سے اللہ کے نبی نے فرمایا ان عبداللہ رجل صالح، کہ عبداللہ نیک آدمی ہے۔ پہلے تو بتائیے کہ آپ کے بھی گھروں میں کوئی عبداللہ ہیں؟ آج آپ نے ان عبداللہوں کو یہ حدیث پورے ٹیکسٹ کے ساتھ کھول کے سنانی ہے، اور اللہ ان کو بھی راتوں کو اپنے لیے جاگنے والا بنا لے، نہ کہ فون کھول کر اسے کھیلنے والا بنا لے۔ تو یہ بچے کل کے جو تھے وہ کتنے خوبصورت طریقے سے کام کرتے تھے۔ پھر آپ دیکھیے کہ آیت 24 سے 27 میں اچھے اور برے نظریات کی جو مثال ہم نے پڑھی، ان کو ذرا کچھ امیجز کے ساتھ دیکھ لیتے ہیں۔ درخت کی مثال ہمیشہ بہت اپیل کرتی ہے۔ مومن کلمہ شجرہ کی طرح ہوتا ہے، اس کا تعلق اللہ سے بھی مضبوط، شریعت کی بھی وہ پابندی کرتا ہے۔ پھر مومن کی زندگی بڑی پاکیزہ بھی زندگی اور نفس کو دبانے والا ہوتا ہے، اور انسانیت کو نفع دینے والا ہوتا ہے۔ کسی بھی پودے کو پنپنے کے لیے اچھے بیج، زرخیز زمین، عمدہ کھاد، پانی اور سورج کی روشنی کی ضرورت ہوتی ہے نا، اسی طرح بندہ مومن کا دل زمین کی طرح زرخیز ہوتا ہے، اللہ کی محبت کا بیج اس میں ڈلتا ہے، اوپر سے وحی الہی کا پانی علم اور ہدایت کی صورت میں پڑتا ہے تو ایمان کی جڑیں نکلتی ہیں، تعلق باللہ بڑھتا ہے، تعلق بالرسول بڑھتا ہے،
ईमान बिल आखिरा मजबूत होता है। दूसरे लफ्जों में आप कहें कि मोमिन का अकीदा बड़ा पुख्ता है। सच्चा ईमान जिसके भी दिल में गया, उस इंटेंसिटी का, उस दर्जे का, वो अबू बकर के दिल में चला जाए या आपके दिल में चला जाए, मकाम सिद्दीकियत मिल जाएगा। बात वाज़े। साहबा जो बन गए थे ना, उसके पीछे ये थी कि ईमान बिल्ला, ईमान बिल आखिरा, ईमान बिल रसूल बहुत पुख्ता था। फिर आप देखिए कि वो क्यों ना नहीं सरसब्जो शादाब दरख्त बनते। ये जो फ्रूट्स ऑफ ईमान है ना, ये सिर्फ साहबा के साथ नहीं थे, आप और मैं भी इस दरख्त की तरह सरसब्ज बनिए, माशरे को सुकून दीजिए, धूप से छांव दीजिए, दुखी लोगों के दुख बांटिए, जोहल से इल्म की तरफ लाइए, इल्म से अमल की तरफ लाइए, अमल से इस्तकामत की तरफ लाइए। पौधा जितना तनावर बनता है उतना माहौल खूबसूरत हो जाता है, धूप में छांव देके ठंडक फराहम होती है, ऑक्सीजन मिलती है, क्लोरोफिल होता है पत्तों में। यही काम एक मोमिन अपने अखलाक से करता है और माशरे को फायदा देता है। तो सहाबा कराम इस्लाम का एक फुल टर्म दरख्त है। उनका अल्लाह से भी ताल्लुक अच्छा था, उनकी इबादत भी अच्छी थी, उनके मामलात यानी हुकूकुल इबाद भी अच्छे थे, सदका खैरात भी अच्छा था, अखलाकियात बहुत प्यारे थे, वो सोशल वर्कर थे माशरे के। तो फिर आज मैं और आप क्यों नहीं है? उसका तरीका एक ही है, बस वैसा ईमान लाइए जैसे सहाबा लाए थे। शुरू कहाँ से करूं? आपके दिनों में सवाल आना चाहिए, वहां से शुरू कीजिए जहां से सहाबा ने किया था, बस वही काम होगा आपका भी।